السلام علیکم، میرا نام ثنا ظہیر ہے، میرا چینل ہے سینسا بی یونیک۔ میں ہوں ظہیر عالم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر۔ دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں ثنا ظہیر۔ انتخابات 2024 کا تو اختتام ہو گیا ہے اور ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، اور انتخابات 2024 کی پوسٹ انالیسس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں آج محمد ظہیر عالم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اچھا یہ ہے کہ انتخابات 2024 کا اتنا شور تھا وہ ختم ہو گئے ہیں، اب جو نتائج آئے ہیں، جو ہم اس کو دیکھیں گے نتائج جو لانگ ٹرم ویژن میں عوام کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، انتخابات کے بعد لانگ ٹرم ویژن بہت متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے 18 ماہ کی حکومت رہی، اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے جو لانگ ٹرم پروگرام شروع کیے تھے وہ 18 ماہ میں ان پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے فائنینسر غائب ہو جائیں گے، اور ڈیموں کی تعمیر ہے، ML1 ہے، اور اسی طریقے سے سڑکوں کی تعمیر ہے، یا صنعتی ایریاز جو بن رہے تھے سی پیک کے تحت، وہ سب متاثر ہو چکے ہیں۔ اگرچہ کچھ پہ کام بڑی تیزی سے بھی جاری، لیکن اوورآل لانگ ٹرم منصوبے بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ اچھا، انتخابات کے سلسلے میں جو لانگ ٹرم جو عوام کا ویژن ہے کہ اگلے انتخابات کے لیے وہ کس طرح سے متاثر ہے؟ دیکھیں، عام سیاسی جماعتوں نے تو لانگ ٹرم منصوبوں کی بات ہی نہیں کی۔ صرف PTI کا منشور ایسا ہے جو لانگ ٹرم منصوبوں کی بات کرتا ہے، اور وہ اپنے پرانے منصوبوں کو بھی شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور عوام جو ہیں وہ اس سے اس طرح متاثر ہوں گے کہ جب ڈیم وقت پہ نہیں بنیں گے، جب سڑکیں وقت پہ نہیں بنیں گی، یا نئے ایریاز ڈیولپ نہیں ہوں گے، یا معاشی حالات بہتر نہیں ہیں۔ ہاں، معاشی حالات بہتر اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب عوام کو شریک کیا جائے، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس کی شرح کم کی جائے، تو عوام شامل ہوں گے اور معاشی سرگرمیاں خود بخود بڑھ جائیں گی۔ اچھا، بہت شور تھا حکومت کو نواز دو نواز دو، مگر اب تو شہباز دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو نواز شریف کو زمینی حقائق نہیں پتا تھے کیا یہ جو نواز سے ایک دم شہباز پہ آ گئے؟ تو پھر ضرورت کیا تھی؟ ہم ریفرینڈم ہی کرا لیتے کہ شہباز شریف نہیں دوبارہ واپس آنا تھا۔ ہاں، نواز شریف کو حقائق کا اتنا اندازہ نہیں تھا، وہ یقین دہانیوں پہ ملک میں آئے، اور ان کو پورا یقین تھا کہ ان کی یقین دہانیاں پوری ہوں گی، اور ان کی یقین دہانیاں بہت حد تک کہ پوری بھی کی گئیں۔ لیکن ایک چیز جس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ عوام کی خواہش۔ عوام جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور نواز شریف ہوں یا کوئی اور گورنمنٹ ہو، ہم نے بھٹو دور بھی دیکھا ہوا ہے اور فاطمہ جناح کے جلسے بھی دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے عوام کی ول دیکھی ہوئی ہے، MQM کے جلسے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ تو عوام کی ول جب ان کے ساتھ نہیں ہے تو تمام یقین دہانیاں اور تمام شیورٹیز جو ہیں وہ بیکار جاتی۔ اچھا، آپ نے سارے پچھلے الیکشن دیکھے ہیں اب تک کے، اور یہ جو الیکشن، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اوورآل تو پچھلے الیکشن ان الیکشن سے بہتر تھے، بے شک اس میں بھی یہی کام کیے گئے تھے، لیکن وہ راز فاش ہونے میں ٹائم لگا، اور یہاں منٹوں میں وہ راز فاش ہو گئے۔ مثلاً فارم 45 پہلے بھی دھاندلیاں ہوئی تھی، پہلے بھی 30-40 سیٹیں جماعت کی کھائی گئی تھیں، مختلف لوگوں کو ناجائز جتوایا گیا تھا، لیکن وہ چیزیں اتنی واضح نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اور دوسرے عوامل کی وجہ سے یہ الیکشن
اس لحاظ سے بدتر ہے کہ نتائج مرتب کرتے وقت کوئی خاص عوامی رد عمل کا لحاظ نہیں رکھا گیا. صرف جیسے کوئی آفیسر ہے اس کا بھائی بندہ ہے، کوئی آرمی آفیسر ہے اس کا بھائی بندہ ہے، کوئی سیاسی جماعت والوں کا بھائی بندہ ہے، کوئی سرکاری افسر کا بھائی بندہ ہے، کوئی عدالتی لوگوں کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، تو ان کو جتانے پہ توجہ دی گئی. اور جو عام پبلک ہے جس نے کھل کے ووٹ دیا ایک جماعت کو، اس کو کلی نظر انداز کیا گیا. اب ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ جماعتیں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبولیت کھوئی ہے مولانا فضل الرحمان نے، ناراض بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ. ناراض بھی ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. اس صورتحال میں ان کو اپنے پہ نظر رکھنا چاہیے، اور جس طرح سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اب اپنی جماعت سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ اور ان کے اہل خانہ ہی زیادہ امیدوار تھے اور وہ سب ہار چکے ہیں. اچھا، انتخابات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو انوار الحق کاکڑ جو نگراں وزیر اعظم ہیں، ان کا شدید رد عمل سامنے آیا کہ جو مغربی ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ان کو کہنا ہے ہم آزاد ملک ہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے جو ہے وہ سیٹ اپ میں دیکھیں آ کے. تو آپ کے خیال میں جو یہ حکومت بن رہی ہے اب، تو اس کے جو مغربی ممالک ہیں اس حکومت کو تسلیم کریں گے، ان کے ساتھ فردر جو ہے وہ ان پہ اعتماد کریں گے؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے ان الیکشن پہ آلریڈی تحفظات ہیں. اور اگر وہ ڈکٹیشن تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کو ملکی صورتحال پہ توجہ دینی ہوگی. آپ کا جواب آدھا تھا. پورا جواب یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں ملک میں نتائج کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں آپ خود جائیں، خود دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا آدھے سے زیادہ ملک اس وقت بند پڑا ہوا ہے، اور سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. اور اس صورت میں آپ بیرونی باتیں تو بعد میں سوچیں گے، اندرونی طور پہ آپ کو ملک کے لوگوں کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس وقت لوگ مطمئن نہیں ہیں ان نتائج سے، لوگ بلکہ سیاسی جماعتیں کہ یہ کیا کھچڑی بن گئی ہے. یہ کھچڑی بنی نہیں ہے، کھچڑی بنائی گئی ہے، جس میں تناسب جو ہے وہ کچھ چیزوں کا زیادہ ہو گیا، کچھ چیزوں کا کم ہو گیا ہے. تو اس کو انہوں نے مینٹین کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں وہ کھچڑی کھانے کے قابل ہی نہیں رہی. اس لیے کہنا یہ پڑے گا کہ جہاں جہاں شکایتیں، اب صرف فارم 45 کی بنیاد پہ آگے کارروائی کی جائے اور سیاسی جماعتوں کو مطمئن کیا جائے. اچھا، مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت بنانے کے لیے مختلف پیشکشیں کی، لوگ ان کی جانب راغب بھی ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لولی لنگڑی حکومت بنے گی، یہ جو بیساکھیاں ہیں یہ کتنے عرصے تک چل پائیں گی؟ دیکھیں، اس کے چلنے کے امکانات سال بھر سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ جو شامل ہو رہے ہیں وہ کسی لانگ ٹرم منصوبے کے لیے شامل نہیں ہو رہے ہیں. وہ صرف اپنے شارٹ ٹرم منصوبوں اور مفادات کے لیے شامل ہو رہے ہیں. جب وہ ان کے پورے ہو جائیں گے تو وہ علیحدگی اختیار کریں گے، یا سال بھر کے اندر ہی دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے، اور جس کو مالی وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے نہ شہباز شریف پورا نہیں کر پائیں گے، یا جو بھی وزیر اعظم ہوگا، اور یہ انڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹے گی. آپ نے دیکھا الیکشن 2024، بہت سارے لوگوں کو افسوس ہوا، کچھ لوگ خوش بھی ہوئے. اب دیکھیں نئی آنے والی حکومت کیا عوام کے لیے لے کے آتی ہے. میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا، لائک کرتے رہیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. میرا نام ثنا ظہیر ہے، میرا چینل ہے سینسا بی یونیک. میں ہوں ظہیر عالم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر. دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا.